بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بزرگ و برتر بھی ہے۔ وہ ایسی شان والا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہی بادشاہ ہے، انعام کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی معبود برحق ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی ہے، وہ پاک اور سلامتی والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حیرت انگیز واقعات کی مکمل داستان پیش کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی 40 کرامات، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بے مثال شادی، اور ہاں، حضرت علی سے وہ عجیب سوال کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی کے اور بھی دلچسپ اور علمی واقعات آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جہان کے علوم سے نوازا گیا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ مولا علی دار العلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو آشنا کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجموعے میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ وہ مسافر نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجموعے میں موجود لوگ بھی مولا علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا پانی کے بخارات، بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال اٹھایا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ مولا علی نے فرمایا رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوئم کا نام فیدون یعنی قیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدن المعروم ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہیعون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ مولا علی نے فرمایا
کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبا اور راحیل دونوں بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام قرار دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں نام کیا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ مولا علی نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، 1 اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی نے سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیث، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ مولا علی نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 مختلف جوابات ارشاد فرمائے کہ دولت فرعون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ
عطیہ، دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور علم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، علم لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کروایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوالات پیش کیے۔ کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوئی، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہے۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، بلا شبہ آپ نے درست جوابات دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقایا زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون اور امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا، اور وہ نبی آخر الزماں سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح مولا علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت علی ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے دعوت حق قبول کی مولا علی علیہ السلام نے۔ اسی طرح 9
نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی علیہ السلام مشرف باسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان سب میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت مولا علی کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا، اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حالیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور مولا علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تمام لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبازرت طلب کی۔ 3 انصار مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کو میدان میں بھیجا۔ مولا علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہو تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر میں بھی علم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بد عہدی کے باعث جلا
جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو مولا علی نے چند جاں بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عامر کو قتل کیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہو گئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبوی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی مولا پاک کو حاصل ہوا۔ اس معرکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم مولا علی کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس معرکہ میں مولا علی نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مقبوضہ قلعے کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھایا اور سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر دیا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکے میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس سے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرما دیا۔ یمن میں مولا علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 3 سال تک مولا علی علیہ السلام مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی مولا علی کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کی تعداد 586 ہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی
سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی منصب قضا کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزون حضرت علی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا، ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورتوں میں مدون کر لیا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا اور مولا علی علیہ السلام شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے دشمنوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعہ کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے مولا علی علیہ السلام پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ مولا علی نے پکار کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر مولا علی علیہ السلام شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے، وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا کہ یا علی، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے اس سوال کے جواب میں مولا علی نے فرمایا کہ یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے، یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، یا علی، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ مولا نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہذا تم اس راز کو افشا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا، یا علی، اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مولا علی نے فرمایا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی مولا علی کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، یا علی، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا، فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی،
بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے، وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا، کہنے لگا اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لڑکے نے مولا علی سے کہا یا علی، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ مولا علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن مولا علی نے عورت اور اس لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ عورت سے پوچھا گیا کہ اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر مولا نے لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا علی یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی یا علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا یا علی میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن تھا، دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا یا علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو وہ لڑکا کہنے لگا یا علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا یا علی آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا علی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل
قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا؟ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب مولا علی تفتیش کرنے کے لیے آئے، اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش ہی نظر نہ آئی تو مولا علی واپس آ گئے اور حضرت عمر سے آ کر کہا کہ یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک موجود نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور میں دو مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں تو دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دے دی۔ اس نے وہ دعوت قبول کر لی۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجیے۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ 5 درہم خود رکھنے پر اور 3 دوسرے کو دینے پر بضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہاں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا تو امیر المومنین نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ جب تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص نے ادب سے کہا، یا علی سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے، میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ مولا علی نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 تھے، ظاہر ہے کہ 8 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا جائے کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے، ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں ان کے 9 ٹکڑے ہوئے۔
جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا وہ تیسرے شخص نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے اور باقی 7 تیسرے شخص نے کھائے۔ اس شخص نے تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا حق 1 درہم ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ آفرین ہے منصب پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے مولا علی علیہ السلام کی ذہانت سے متعلق، اور وہ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کے درمیان 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو چکا تھا، چونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا، دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا 9واں حصہ تھا، اور ہر ایک صحیح اور مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا، لیکن 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ مولا علی کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ان 3 آدمیوں سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ ذبح کیے صحیح فیصلہ کر دوں، اور فیصلے میں آسانی کے لیے اونٹوں میں اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ 18 ہو گئے۔ تو آپ نے ان میں سے آدھے حصے کے مالک کو کہا کہ تم اس میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لو۔ اس نے 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ پھر آپ نے تہائی حصے والے سے فرمایا کہ تم اپنا تہائی حصہ یعنی 6 اونٹ الگ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے 9ویں حصے والے سے فرمایا کہ تم 18 کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 اونٹ لے لیے۔ اس طرح یہ سب 17 اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ تینوں حصے داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر مولا علی کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستینیں چڑھائیں اور دونوں انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف اور شفاف شیرین پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا گیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور مولا علی سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کلمہ شریف پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد برائی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ مولا کی
کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ عزوجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دستہ مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے۔ گرمیوں میں موٹے کپڑے یا ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے کہ جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیرت زدہ ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والے جبکہ موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد امیر المومنین کے پاس گئے تو ان سے کہا اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ وہ کیا؟ تو میرے والد نے کہا کہ آپ سخت گرمی میں روئی والا جبکہ موٹے کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا ایسے آدمی کو میں دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا اور آپ کی پیشگوئی پوری ہو کر رہی۔ ایک مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور مصالحت کا طریقہ بھی میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہیں کبھی مشکل پیش نہ آئے گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے کی بات بھی مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کیا کرتا تھا۔ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا تھا۔
یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں جب مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور کس شان سے فتح حاصل ہوئی، اس کا ذکر ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت ازواج اور کثرت اولاد تھیں، یعنی آپ کی بیویاں بھی بہت ساری تھیں اور اولاد بھی بہت ساری تھیں۔ کثرت ازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جائے، فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا، معاشرے میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بلکہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جس نے ایک شادی کی ہو، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں، ٹوٹل 9 شادیاں، یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیک وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت مولا علی سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ بس محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی دوسری شادی نہ کریں، لہٰذا مولا علی ہمیشہ اس پر قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب تک حضرت فاطمہ علیہ السلام زندہ رہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہے، پھر جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں تو مولا کی اولاد کی پرورش کے لیے بھی ایک خادمہ اور عورت چاہیے تھی، اس لیے مولا نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خدا کی قدرت دیکھیے اور قدرت کے فیصلے دیکھیے کہ جس عورت سے شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ یہ بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک نیک سیرت، سچی اور پاکیزہ خاتون تھیں جنہوں نے پہلے دن ہی مولا کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اس فاطمۃ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ ایسی عظیم الشان اور مثالی عورت ہیں جنہوں نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیزہ بن کر آئی ہوں تاکہ آپ کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمۃ الزہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے تھیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں، بلکہ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام یہ رکھے گئے، عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ۔ ان 4 بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ دھیان رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کا غلام بن کر رہنا کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ 4 سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے۔ ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم مولا علی علیہ السلام کو اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین سے تھی، اس لیے وہ اپنے
والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے تھے اور ان 2 شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب امام عالی مقام میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے فوراً آگے آ کر اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے تو وہ پہلے مجھے لگے۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ عباس تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی علیہ السلام نے، جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے، عجیب و غریب جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا حسین علیہ السلام بھی اس اخلاص اور اس جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس پانی لانے گئے تھے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں بھی جب آپ کو مولا حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب حضرت حسین عالی مقام نے وہ تیر نکالے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی علیہ السلام کہنے لگے کہ آقا میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ پہنچنے دیتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام عالی مقام علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا عبداللہ ہے اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین عالی مقام ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی بہت بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پنجتن پاک کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔